الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حمد و ثنا صرف اسی ذات کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے۔ حمد و ثنا اسی ذات کے لیے جس کی الوہیت، ربوبیت اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ حمد و ثنا صرف اسی ذات کے لیے جو اول بھی ہے آخر بھی، اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، سبحان بھی ہے، قدوس بھی، حی بھی ہے اور قیوم بھی۔ درود سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع بھی ہے، بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، صاحب کوثر بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، صادق بھی ہے اور مصدوق بھی ہے۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے اے انسان اپنے رب کو پہچان۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی، خوش نصیبی اور سعادت مندی یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اور پرورش کرنے والے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اسی کی اطاعت کرے اور اسی کی رضا حاصل کرے۔ یہی اس کا مقصد وجود اور مقصد زندگی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت تلاوت فرمائی، وہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا مقصد اس آیت میں بیان فرما دیا۔ اگر انسان دنیا میں سب کچھ کرے مگر مقصد زندگی کو پورا نہ کرے تو اس سے زیادہ نقصان اور خسارے کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، سورہ عصر آیت نمبر 1 تا 4، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی عصر زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تائید کرتے رہے۔ بہت سے انسان یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال و دولت ہے، سونا اور چاندی ہے، کھیتیاں اور باغات ہیں، عالیشان محلات ہیں، اقتدار و حکومت ہے، طاقت اور قوت ہے، صحت اور جوانی ہے، بیویاں، شوہر اور بچے ہیں، ہر قسم کے اسباب و وسائل ہیں، عیش و عشرت کے مکمل نقشے ہیں۔ میں کیسے خسارے میں پڑ سکتی ہوں یا پڑ سکتا ہوں؟ میں کیسے نامراد ہو سکتی ہوں یا ہو سکتا ہوں؟ قرآن مقدسہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، اے نادانوں، اے غافل انسانوں، آج دنیا کی جن چیزوں پر غرور و گھمنڈ کرتے ہو یہ سارے نقوش مٹنے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نقشہ باقی رہنے والا نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ باقی رہنے والی ہے۔ جتنے زیرو زمین پر موجود ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ قرآن مجید سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ اے انسان، تو اپنے محدود و ناقص علم و فہم کے مطابق نفع و نقصان کے پیمانے مقرر کرتا ہے۔ انسان تو چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں اسے راحت ملے، آرام ملے، بھوک پیاس مٹانے کا سامان ملے، بیماری اور
پریشانی قریب نہ آئے، خوشی و مسرت حاصل ہو جائے، تکلیف اور مصیبت سے نجات مل جائے، دنیا کا مال و اسباب اکٹھا ہو جائے، دن رات اسی فکر میں انسان ڈوبا رہتا ہے، اسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اسی کے لیے کوششیں کرتا ہے، اسی کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں لگا دیتا ہے، ہر قسم کی ناکامی و نامرادی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بندے آرام و راحت سے رہیں، خوشی اور مسرت سے زندگی گزارے، بھوک و پیاس سے، بیماری سے اور مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانی سے نجات پا جائے۔ مگر اے انسان، اے غافل انسان، انسان تو صرف دنیا کی محدود اور فانی زندگی کی فکر کرتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 100 سال کی ہو سکتی ہے، پھر اس دنیا سے دامن جھٹک کر موت کے آغوش میں وہ جا پہنچتا ہے۔ اس کا سارا مال و متاع، اسباب و وسائل جن پر ناز کر رہا ہوتا ہے، وہ یہی رہ جاتے ہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے اور اسے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین انسان کی ہمیشہ کی زندگی کو، جو دائمی اور ابدی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کو وہ سنوارنا چاہتا ہے، اس کو وہ بہتر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ قرآن مجید میں بار بار اس کی تیاری کا ذکر کرتا ہے۔ آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، وہ زندگی جو مرنے کے بعد ہی سے شروع ہوتی ہے، جو لاکھوں، کروڑوں، اربوں بلکہ کھربوں سالوں پر مشتمل ہے۔ تو اس زندگی سے بے خبر اور غافل انسان آج ہو گیا ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین آخرت کی ہمیشہ کی بھوک پیاس سے، ہمیشہ کی تکلیف اور پریشانیوں سے، ہمیشہ کی جہنم کی جھلسا دینے والی آگ سے انسان کو نجات دلانا چاہتا ہے، لیکن انسان تو نادان ہے، غافل ہے، رب کی رحمتوں کو نہیں سمجھتا، دنیا کے اور دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے دیوانے کی طرح بھاگا جا رہا ہے، جس کا انجام تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اے انسان، اپنے رب کی طرف دوڑ۔ رب العالمین اپنے غافل بندوں سے خطاب کر کے بڑی محبت سے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم کو بار بار یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بار بار یہ احساس دلا رہا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر تم کو میرے پاس آنا ہے اور تمہیں تنہے تنہا ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت کی نشانیاں نظام ارض و سما میں بھی ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اے انسان، اے غافل انسان، تیرے سر پر سایہ فگن ہونے والے آسمان کی طرف غور سے دیکھ، اس کی رفعتوں اور بلندیوں پر نظر کر، اللہ کے سوا کس نے اس کو تھام رکھا ہے؟ ذرا غور و فکر تو کر، ذرا اپنے آپ سے اس سوال تو کر، اس سوال کو تو دوہرا، اس سوال کو تو ذہن میں لا، اس سوال کو تو دل میں لا، اس سوال پر غور و فکر تو کر۔ اگر اس کا ایک معمولی حصہ بھی ٹوٹ کر زمین پر گر جائے تو کیا کوئی انسان اور کیا کوئی زہرو مخلوق زندہ بچ سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو ان حادثات سے انسان کو تباہی اور ہلاکت سے بچا سکتا ہے؟ تو نے خیالی تصورات کا ایک نہ کوئی فلسفہ گھڑ رکھا ہے، جن کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس جھوٹے اور فرضی
فلسفے کے لیے کوئی ثبوت اور دلیل بھی نہیں ہے، نہ عقلی اور نہ نقلی۔ آنکھیں بند کر کے اس فلسفے کو محض اس لیے مانتا ہے کہ تیرے باپ دادا کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے۔ اگرچہ تیرے باپ دادا کوئی غلط کام کرے تو کیا سوچے اور سمجھے بغیر اس کی نقل کرنا کیا انسان کے لیے دانش مندی کی علامت ہے؟ قرآن مقدسہ میں اللہ رب العزت ہماری اس حماقت کی تصویر کشی کرتا ہے جس کا خود ہم نے اعتراف کیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو اور نہ سیدھے راستے پر ہو، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ اے انسان، اے غافل انسان، اس سورج کی طرف دیکھو، غور سے دیکھو کس طرح زمین کو روشنی اور یہ حرارت پہنچاتا ہے۔ خالق کائنات نے اس عظیم اور چمکدار سورج کو انسانوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کا نظام کائنات کی حکمت کے تحت لاکھوں کروڑ میل کی مسافت پر رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس کی مسافت کو کم کر کے زمین کے قریب پہنچا دے تو روئے زمین پر بسنے والی پوری مخلوق آن واحد میں جل کر خاک ہو جائے گی۔ رب رحیم و کریم اس کو ایک مناسب فاصلے پر رکھ کر اس کی روشنی، اس کی حرارت سے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہ روشنی نہ ہو تو انسان اندھیروں میں گم ہو جائے، یہ حرارت نہ ہو تو انسان سردی میں ٹھٹر جائے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نشانی کیا تجھے نظر نہیں آتی؟ اسی طرح چاند کی طرف غور سے دیکھے، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی اندھیروں کو کس طرح دور کر کے راتوں کو منور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس نظام کائنات پر اس روشنی کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ان ستاروں اور سیاروں کی طرف غور سے دیکھو، شب کے اندھیروں میں کس طرح جگمگاتے ہیں، دور ان کی دھیمی دھیمی روشنی کتنی دل نواز سی محسوس ہوتی ہے۔ ان میں جو سیارے ہیں لاکھوں کروڑوں سال سے اپنے محور پر ٹھیک ٹھیک گھوم رہے ہیں۔ اس نظام کواکب میں اس طرح طویل ترین عرصے میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نظام شمسی، نظام قمری اور نظام کہکشاں میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ کلام مقدس میں رب کائنات کا ارشاد ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بڑی بابرکت والا ہے۔ ان تمام نظامات کو اگر ہم کون سنبھالے ہوئے ہیں، ہم غور کریں، کیا کوئی دیوی دیوتا یا ان معبودان باطل میں سے کوئی ایسا ہے جو اس عظیم الشان کائنات اور اس کے نظام کے چلانے میں رائی کے دانے کے برابر حصہ دار بن سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا پھر بھی اے انسان تیرا دل خالق کائنات کی طرف نہیں جھکتا؟ تو کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے؟ تو کس کے آگے اپنے سر کو جھکایا ہے؟ تو کس سے منتیں مان رہا ہے؟ کس سے مرادیں مانگ رہا ہے؟
جس کی نظر و نیاز کر رہا ہے، بے جان پتھروں میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ کیا تیری عقل ان حقائق کو نہیں سمجھ سکتی؟ اس عقل سے دنیا کے سارے کاروبار تو چلاتا ہے، علوم و فنون کے بڑی بڑی یونیورسٹیاں بناتا ہے، ڈھیروں کتابیں پڑھ کر بڑی بڑی ڈگریاں انسان حاصل کرتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تحقیقات کے بڑے بڑے سینٹر قائم کرتا ہے، ارضی اور سماوی حقائق کا پتہ لگانے کے لیے دن رات تجربات کرتا رہتا ہے، مگر افسوس صد افسوس یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، ان تحقیقات کے ذریعے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، رب کو ایک ماننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ عقل ہی کیا جو سب کو پہچانے مگر اپنے رب العالمین کو نہ پہچانے، تف ہے ایسی عقلوں پر۔ اے انسان، اے غافل انسان، ذرا غور سے آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کی طرف نظر دوڑا اور اس میں چمکنے اور کڑکنے والے بجلیوں کی طرف نظر دوڑا، سمندروں سے پانی کے خزانوں کو لیے زمین کے چپے چپے کو کس طرح سیراب کر رہے ہیں، یہ بجلیاں جو چمک رہی ہیں اور کڑک رہی ہیں، کہیں کہیں گر بھی جاتی ہیں، کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ یہ سینکڑوں بجلیوں کو انسانی آبادیوں پر گرنے سے کون بچاتا ہے؟ ہر چمکنے اور کڑکنے والی بجلی اگر انسانی آبادیوں پر گر جائے تو زبردست تباہی مچ سکتی ہے، ان کو کون بچاتا ہے؟ انسانی آبادیاں تہس نہس ہو سکتی ہیں، ان کو آئے دن کون بچاتا ہے؟ اے انسان، اس خوفناک اور ہولناک تباہی سے رب کائنات کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، بے شک وہی اللہ رب العالمین بچاتا ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر بادلوں سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین جی اٹھتی ہے، چاروں طرف زندگی ہی زندگی نظر آتی ہے، بارش برساتا ہے اور زمین لہلہانے لگتی ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، باغات سرسبز و شاداب ہونے لگتے ہیں، درخت پھولوں اور پھلوں سے لد جاتے ہیں، چاروں طرف بہار ہی بہار آ جاتی ہے، اور یہ ساری نعمتیں انسانوں پر نچھاور کر دی جاتی ہیں، مگر یہ بہاریں عارضی اور فانی ہیں، باقیات رب کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس نظام صحاب کو عطار کے سلسلے میں کتنے واضح انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا، تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، وہ دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھر رہی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے رب کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اے انسان، اے غافل انسان، اپنے رب کو پہچان اور اپنے رب العالمین کی ہی عبادت کر، اپنے رب العالمین ہی کے لیے نظر و نیاز کر، اپنے رب العالمین ہی سے دعائیں، حاجتیں، آرزویں، خواہشیں، منتیں، مرادیں مانگ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو تجھے نواز سکے، جو تجھے دے سکے، جو تیری جھولی کو بھر سکے، جو تیری خواہشات کو پوری کر سکے، جو تیری آرزوؤں کو پوری کر سکے۔ تو معزز سامعین، انشاءاللہ
اے انسان اپنے رب کو پہچان۔ اس کی دوسری کڑی لے کر میں بہت جلد آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے سچے خالق کو پہچاننے والے بنا اور پہچان کر اسی کی عبادت کرنے والے بنا۔ الہ العالمین شرک جیسی برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں توحید کی زندگی نصیب فرما، توحید کی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما، عزت کی موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں کلمے کی موت نصیب فرما، کلمے کی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔